Assalamu alaikum ji and welcome back to another episode of Daily Scrolls. یہ ویڈیو بہت دنوں سے میری نظروں سے گزر رہی تھی، حالانکہ کچھ سال ہی ہو گئے اس ویڈیو کو میری نظر سے گزرتے ہوئے، پر میں ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنے سے بہت سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے سے فی الحال گریز کر رہا تھا، پر اب مزید صبر نہیں ہو رہا، دل کیا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا لینی چاہیے، تو اب ہم اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں. تو فرسٹ آف آل آپ یہ ویڈیو دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل اس پہ بات کرتے ہیں. 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہیں، قومیت کی بنیاد پر ہیں. مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑ پوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہم نے سیکھے ہیں. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. آج ایمان ہمارے پاس نہیں ہے، موروثی عقیدہ ہے. عبادت نہیں ہے، کچھ رسومات ہیں. کہاں ہے بندگی، ہمتن بندگی؟ کہاں ہمہ جہت بندگی؟ کہاں ہمہ وقت بندگی؟ کہاں ہے؟ عبد دیگر، عبدو چیزیں دیگر، بلکہ رسومات ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. یہ ویڈیو میں جب بھی دیکھتا ہوں دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. دل خود سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا حقیقت میں اسلام قبول کیا بھی ہے یا نہیں؟ دل میں ایمان موجود ہے بھی یا نہیں؟ میں آپ سب سے چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو کچھ دیر کے لیے پاز کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیں کہ دل کی کیا کیفیت ہے، کہ کیا اللہ پر واقعی ایمان ہے، رسول پر واقعی ایمان ہے، کہ واقعی یہ کوئی رسم تو نہیں جو آپ صرف فالو کر رہے ہیں. دل کا جائزہ لیں، ایک ہی سوال کریں خود سے، آر یو مسلم بائی یور چوائس؟ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں؟ ٹیک اے بریک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. بہت سے لوگوں کے دلوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پہلے ہی شیئر کروں. ایک سوال کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا آپ اسلام کی طرف آ سکتے تھے، پلٹ کے آ سکتے تھے اسلام کی طرف؟ اکثر و بیشتر لوگوں نے ایک بات کی کہ ہم اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے. اس بارے میں اگر آپ سوچنا نہیں چاہتے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ جو نان مسلم ہیں ان کی اس وقت دل کی کیا کیفیت ہے، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے. ہم اگر اسلام کو کلیم کر رہے ہیں کہ اسلام ہمارا ہے، دین مذہب ہمارا ہے، ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کس کیفیت کے اندر اس وقت موجود ہے. جب پہلی مرتبہ میں نے یہ ویڈیو سنی تھی تو میرے دل میں یہ سوال آیا کہ آر یو مسلم بائی یور چوائس، اور اس سوال کو میں نے ہر جگہ پر لکھا. مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ضروری ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ سوال خود سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہوگا میں نہ کسی کے لیے خیر بن سکتا ہوں، نہ اپنے ہی لیے خیر بن سکتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، خود کو پڑھنا شروع کیا، زمانے کو پڑھا، اس معاشرے کو پڑھا، دوسرے مذاہب کو پڑھا، اور ابھی تک کے اس ناقص علم سے مجھے اتنا پتہ لگا ہے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیات نہ کھل کے بیان کر پا رہے ہیں، نہ بھی اسے سمجھ پا رہے ہیں. بہت دنوں کی جد و جہد، دماغ لڑانے، عقل دوڑانے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ
ہم بچپن سے ہی کسی بھی بچے کے گراؤنڈ تیار نہیں کر رہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، لیکن تعلیم کا مقصد صرف اور صرف ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بچہ اچھے روزگار پر لگ جائے، جبکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے علم و شعور کے اندر اضافہ ہو. جب ایسا نہیں ہوتا تو ایک بچہ جس کے دماغ میں کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں. کارٹونز کی مدد سے، ٹی وی ڈراموں کی مدد سے بچوں کے دل میں ان کے ایمان کو پہلے خراب کر دیا گیا ہوتا ہے، اور انہیں ہنسی مذاق اور لسٹ فل چیزوں کے اندر اتنا انوالو کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سوچنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور اس پروسیس سے ہم بھی گزرے تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہنسی مذاق، مزہ، تفریح، اسی کے اندر خود کو باؤنڈ کر لیا. جب کوئی بات سیریس ہونے لگے تو اس سے خود کو نکال لیا اور عجیب سی کیفیات کا شکار ہو گئے. لیکن اس کا حل میں نے نکالا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس چیز سے اوورکم کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا پر ایمان لائیں کہ واقعی کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے. اب یہ بات ہر شخص کے لیے نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ صرف انٹلیکچوئل لوگ اب اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کے ذہن ابھی بھی کلیئر ہے تو یو کین اسکپ دس ویڈیو. اس ویڈیو کو آگے مزید نہ دیکھیے گا. پر اگر کوئی انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ کا ہے تو پلیز رکے، میری بات سنیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ کریں کہ خدا ہے، کسی نے کائنات بنائی ہے. اور یہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بہت آسان طریقہ کار ہے، اٹس سمپل. بس نظریے کی ضرورت ہے. اپنے آس پاس نظریں دوڑانا شروع کریں. اس شہر کی بھیڑ بھاڑ سے نکلنے کی کوشش کریں، نیچر سے جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک آپ نیچر کو نہیں دیکھتے آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب میں کوشش کروں گا، میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکیں. جب ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی میں لے. انشاءاللہ ہم سب مل کر بہت سی چیزیں سیکھیں گے اور یہ سفر ہمارا چلے گا انشاءاللہ. پر آپ نے بطور خود اپنی ذات سے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کائنات کو دیکھنا شروع کریں، آسمان کی طرف دیکھیں. جب قرآن کے اندر آتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو تو کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو آسمان کی طرف، سیاروں کو دیکھو، ان ستاروں کو دیکھو، ان سورجوں کو دیکھو، ان کہکشاؤں کو، اس کائنات کو دیکھو. غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرو. پھر جب تم ہر طرف سے ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، یہاں سے اب یہ سٹوری شروع ہوتی ہے. یہاں سے پھر مذاہب کی تعلیم ہے. مذاہب کو سمجھو، کس مذہب میں کیا یقین ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا بیلیفز ہیں. آپ کے مذہب میں کیا عقیدے ہیں، کیا بیلیف ہے. ایک مسلمان کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ اس کے سامنے خدا کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے اس کے سامنے، کہ وہ اللہ کا مزاج کیا ہے، کہ وہ کس طرح سے اپنے بندے سے بات کرتا ہے. تو کسی بھی انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب اور اللہ کی کتاب میں وہ ڈفرینشیٹ بڑی جلدی کر لیتا ہے. میں نے تورات زبور پڑھنے کی میں نے کوشش کی، پڑھنے کی کیا کوشش، اب دیٹس ڈفرنٹ ٹاپک، بٹ ٹرائی کیا تھا. میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ان کے لٹریچرز وغیرہ جو ہیں انہیں میں نے پڑھنے کی کوشش کی، انہیں سننے کی کوشش کی. تو اب جب ان کی تعلیمات کو جب آپ سنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز آبویس ہو رہی ہوتی ہے، یار یہ چیزیں جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. خدا کی بات کرنے کا انداز مختلف ہے، یہ چیزیں بالکل الگ طریقے سے. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ اس چیز میں بھی. تو کوشش کیجیے گا کہ ان سب چیزوں کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا انوالو کریں. دنیا داری جو ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے گریز کریں. اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل اثاثہ آپ خود ہیں. اپنے اوپر کام. اب انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو آگے کنٹینیو رکھ سکیں اور جب ایک بات آپ کے سامنے کی ہے تو اس کو کنکلوڈ بھی کر سکوں. بس آج کی اس ویڈیو کو خیر یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک آپ اپنے اہل و عیال کا خوب خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.